بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، عید کا موقع ہے، خوشی، مسرت اور تہنیت کا موقع۔ اس دن ہم مسلمان جانور کی قربانی کر کے اپنی جان کی نظر خدا کے حضور پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ پیغام دیتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارا مال بھی تیرا، ہماری جان بھی تیری۔ وبا کے ان دنوں میں خوشی کا یہ تہوار یقیناً تازہ ہوا کا ایک جھونکا ہے، لیکن یہ تہوار اپنے اندر پیغام کیا رکھتا ہے؟ خصوصاً ان دنوں میں کیا یہ خدا کی طرف لوٹنے اور رجوع کی ایک اور منادی ہے؟ عید اور فلسفہ عید اور قربانی، اس پر ہم آج بات کریں گے ابتدائی طور پر، اور اس کے بعد پروگرام کے دوسرے حصے میں وہ اصل موضوع جس پر ہم نے تفصیلاً 3 نشستوں میں گفتگو کی کہ فطرت کیا ہے، فطرت کی روشنی کیا ہے، وہ شعوری صلاحیت کیا ہے، پیدا کیسے ہوتی ہے، بہت تفصیل سے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ فطرت اور نبوت کا باہمی ریلیشن کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ خدا کی ہدایت اگر فطرت کے بعد لی جائے گی تو کہاں سے لی جائے گی، کیسے لی جائے گی، کیسے سمجھی جائے گی، دین کے وہ سورسز کیا ہیں، ماخذ کیا ہیں؟ یہ سارے سوالات لے کر حضرت سابق حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب سے پہلے تو عید کی مبارکباد ہو آپ کو۔ عیدیں تو انسان مناتا ہی ہے، گزارتا ہے، ہر سال آتی ہیں، لیکن وبا کے ان دنوں میں جو عید آئی ہے، اس عید کا وہ تاثر نہیں ہے جو بالعموم باقی عیدوں کا ہوتا ہے۔ میں سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ عید اگرچہ خوشی کا ایک تہوار ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو ایک آزمائش میں مبتلا کیا ہے کرونا وائرس سے ہر طرف، تو اس موقع پہ ہم جانور کو قربان کرتے ہیں، اپنی جان کی نظر خدا کے حضور میں پیش کرتے ہیں، کہ اس کے اندر کوئی اور بھی پیغام پنہا ہے اس موقع اور اس حالات کی رعایت سے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں جو تہوار مقرر کیے ہیں، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ سب اللہ کی یاد دہانی کر رہے ہیں۔ یعنی اس پہلو سے تو وہ خوشی کے مواقع ہیں کہ لوگ آپس میں ملتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور اس نوعیت کی تفریحات میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن دین کی حقیقت کیا ہے، یہ سب تہوار اس کی یاد دہانی ضرور کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر مسلمان کا کلمہ جامعہ یہ ہونا چاہیے کہ اِنَّ صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب جہانوں کے پروردگار اللہ کے لیے ہے۔ یہ دین کی حقیقت ہے۔ اسلام اسی کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پورے وجود کے ساتھ اپنے پروردگار کے سپرد کر دیا جائے۔ سپرد کر دینا، حوالے کر دینا، یہی اسلام کا مطلوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی ہماری پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے۔ نماز یاد دہانی کراتی ہے، روزہ یاد دہانی کراتا ہے، یعنی ہر وقت ہمارے اندر اس احساس کو تازہ کرتی ہیں یہ عبادات کہ ہم اس زمین پر کوئی شتر بے مہار نہیں ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اور مخلوق کی حیثیت سے ہمارا پروردگار کے ساتھ تعلق عبد کا ہے، بندے کا ہے۔ بندگی کا یہ احساس اور اس احساس کے ساتھ جینا، یہی دین کا پورا پیغام ہے۔ اس پیغام کو اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھیں تو اس وقت پوری کی پوری کائنات میں یہ وبا اللہ ہی کی یاد دہانی کرا رہی ہے۔ یہ بتا رہی ہے کہ تم ترقی کے جس مقام تک چاہے پہنچ جاؤ، جو چیزیں چاہے ایجاد کر لو، تم آسمان پر تھگلی لگاؤ، تم پاتال کی خبر لاؤ، لیکن ہمیشہ اس چیز کو ملحوظ رکھو کہ تم اس کائنات میں عاجز مطلق ہو، اور اس پر جس کی حکومت قائم ہے وہ قادر مطلق ہے۔ تو ایک قادر مطلق کے مقابلے میں ایک عاجز مطلق کو جس طریقے کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، جس طرح ہمیشہ اپنے پروردگار کے سامنے سرنگوں رہنا چاہیے، جس طرح اپنے تمام کمالات، اپنی ترقی، اپنے عقلی مقدمات، ہر چیز کو اللہ کی عنایت سمجھنا چاہیے، یہ اس وقت کی پوری فضا یہ درس دے رہی ہے۔ یہ بتا رہی ہے کہ اے انسان، تو اپنے رب کو پہچان۔ یہی در حقیقت وہ چیز ہے کہ جس کی یاد دہانی کے لیے ہمارے ہاں یہ عبادات مقرر کی گئی ہیں، اور یہی یاد دہانی ہمیں ہمارے تہوار بھی کرتے ہیں، یعنی مذہبی تہوار۔ مذہبی تہوار میں آپ عید الفطر کو دیکھ لیں، عید الاضحیٰ کو دیکھ لیں، ہم ان کی ابتدا ہی اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کے کرتے ہیں۔ ہمارا امام خطبہ دیتا ہے، اللہ کی یاد دہانی کراتا ہے۔ خطبے کی حقیقت بھی قرآن میں یہ بیان کی گئی ہے کہ فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّہ، یہ اللہ کی یاد دہانی کا موقع ہے۔ یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی گویا اس بات کا پابند بنا دیا گیا ہے کہ وہ آئے اور مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے نمائندے اللہ کی یاد دہانی کریں۔
اور اسی طریقے سے یہ تہوار بھی پورے کے پورے اپنے وجود کے ساتھ اسی پروردگار کا ذکر ہے، اس کی یاد دہانی ہے۔ یہی چیز ملحوظ رکھنی چاہیے۔ اور اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، عجز اور درباندگی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تمام مواقع چھین لیے گئے ہیں، لوگوں کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا ناممکن ہو گیا ہے، وہ تقریبات میں اس طرح آزادی سے شریک نہیں ہو سکتے، ملنے ملانے کے مواقع محدود ہو کر رہ گئے ہیں، ہر شخص ایک خطرے کی صورتحال میں اندیشہ ناکی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس سے اور کون سا بڑا موقع ہوگا کہ جس میں قدم قدم پر ہر سانس پر ہمیں ہمارا خدا، ہمارا پروردگار یاد رہے۔ تو یہ تہوار تو ایک ایسے موقع پر آیا ہے کہ ایک جانب ہم سب افسردہ ہیں اور دوسری جانب بہرحال ہمیں یہ موقع فراہم کر رہا ہے کہ ہم اس جگہ بھی پکار کر یہ کہیں کہ پروردگار ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیرے ہی ذریعے سے اس دنیا میں موجود ہیں، تیری ہی عنایت اور تیرا ہی کرم ہے جو ہمیں باقی رکھے ہوئے ہے، اور ہم تیرے ہی حضور میں پہنچنے والے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا غلام صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ افراط و تفریط کا شکار ہوتا ہے، خوشی کے موقع ہوں تو سب چیزیں بھول جاتا ہے، غم کے موقع ہوں تب بھی بھول جاتا ہے۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ عید کے اس موقع پہ اگرچہ خوشی کا موقع ہے، بچوں کی خوشی ہوتی ہے، بزرگوں کی خوشی ہوتی ہے کہ بچے آئیں گے، ملیں گے، چھوٹے بچے نئے کپڑے پہنتے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جو اس موقع اور اس دن کے اوپر ہی اچھا کھانا کھاتے ہیں، ان کو گوشت ملتا ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ دین نے اگرچہ خوشی کا ایک تہوار مقرر کیا ہے، لیکن کیا اس موقع پہ اللہ کی کوئی اضافی ہدایات بھی ہیں کہ وبا کے ان دنوں میں ہم اپنا میل جول، رشتہ داروں سے ملنا جلنا، محافل، دعوتیں، خود قربانی، چونکہ اب تو عید کا انعقاد ہو چکا ہے، اس میں بھی احتیاط مسلمانوں کو کرنی چاہیے؟ یہ تو لازم ہے۔ ہمیں جو زندگی دی گئی ہے یہ ہماری کوئی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کا عطیہ ہے، اور اس کے بارے میں ہم پر یہ ذمہ داری عائد کر دی گئی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس امانت کو اللہ کے لیے محفوظ رکھنا، یہ سب ہمارے دینی فرائض میں شامل ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے دین میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ انسانی زندگی کو اگر کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو اس موقع پر تمام احکام کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ انسانی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کی تعلیم نہیں دی گئی۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ ان کی قوم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب انہیں قتل کرنے کے در پہ ہیں، یعنی قریش کے لوگوں نے دارالندوہ میں بیٹھ کر یہ طے کر لیا کہ ہر قبیلے کا ایک فرد کھڑا ہوگا اور یہ جب نکلیں گے تو ہم یک بارگی ان پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ تو پھر اللہ کی طرف سے اذن ہو گیا کہ آپ اس قوم کو اب چھوڑ دیں۔ اسی طرح صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا کہ ان کے لیے یہاں رہنا ناممکن بنا دیا گیا ہے، زندگی خطرے میں ہے، تو وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ ایک ہجرت، دوسری ہجرت۔ ہجرت کیا ہے؟ وہ در حقیقت ہمارے دین میں ایک بڑا غیر معمولی تعبدی اقدام ہے، یعنی یہ عبادت بن گئی ہے، اس لیے کہ آپ کو جان کی حفاظت کرنی ہے۔ تو جان کی حفاظت، آبرو کی حفاظت، جس کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنا وطن چھوڑ کر برسوں کے لیے نکل گئے، وہ بھی ایک بڑی ہجرت ہے۔ پھر انہوں نے وہاں جا کے شادی کی، واپس آئے، خدا نے ان کو پیغمبری دی۔ تو جس طرح بہت سی دوسری عبادات ہیں، اسی طرح یہ جان کی حفاظت کے لیے اتنا بڑا اقدام کرنا کہ آپ اپنا وطن چھوڑ دیں، یہ چیز بھی عبادت بنا دی گئی ہے ہمارے دین میں۔ اس کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس وقت اگر جان کو کوئی چیز خطرے میں ڈال رہی ہے، آبرو کو خطرے میں ڈال رہی ہے، مال کو خطرے میں ڈال رہی ہے، تو اس میں ہم وہ سب احتیاطیں ملحوظ رکھیں جو کسی علم یا فن کے ماہرین ہمیں بتا رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس میں کسی حد تک آدمی اپنا اجتہاد بھی کرتا ہے، اپنی رائے بھی قائم کرتا ہے، لیکن وہ ایک دائرے کے اندر ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہم مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر تمہارا نظم اجتماعی کوئی فیصلہ کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے یا آپ کو اس فیصلے سے اختلاف ہو، ہم تدبیر میں اس سے کوئی دوسری تدبیر تجویز کر رہے ہوں، لیکن جس وقت فیصلہ ہو جائے تو ہم سب کو اس کی پابندی کرنی ہے۔ اور اس مقصد کے لیے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جس نے اپنے حکمرانوں کی اور ان کے اس نوعیت کے فیصلوں کی پیروی کی، اس نے در حقیقت خدا کے پیغمبر کی پیروی کی۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو ہمیں عام بھی کرنی چاہیے تاکہ ہمارے اندر ڈسپلن پیدا ہو،
ہم نظم کے ساتھ جینا سیکھیں اور یہ بھی سمجھیں کہ انسانی جان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ جب چاہے آپ اسے خطرے میں ڈال دیں، اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت کے سپرد نہ کرو، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ایک جان کو بچانا یہ انسانیت کو بچانا ہے، اور ایک جان کو خطرے میں ڈالنا یہ پوری انسانیت کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ اس میں میری جان بھی شامل ہے، آپ کی جان بھی شامل ہے۔ میرے لیے خود میری جان کو یہی اہمیت دی گئی ہے، اسی لیے ہمارے دین میں خودکشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ اس وبا کو جو ہے وہ انسانیت سے اٹھائے، اور خوشی کی جو موقع ہے عید کے تہوار کی صورت میں اللہ انہی خوشیوں کو مزید دوام اور استمرار دے۔ آگے بڑھتے ہیں صاحب، ہم نے فطرت کے اوپر گزشتہ 3 پروگرام میں بڑی تفصیل سے آپ سے گفتگو کی اور سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ فطرت کا پورا تصور آپ کے ذہن میں ہے کیا۔ ہم نے یہ جانا کہ فطرت کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جاتا ہے، ہم نے یہ جانا کہ لوگوں کی فطرت مس کیوں ہو جاتی ہے، ہم نے یہ جانا کہ فطرت کی کانٹینٹ کیا ہے، مشمولات کیا ہیں، ہم نے یہ جانا کہ فطرت اور وحی کا ریلیشن کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو آپ کا پورا تصور فطرت ہے، اگر آپ اس کو خلاصے کی صورت میں مختصراً یہ بتانا چاہیں کہ فطرت ہے کیا، پیدا کیسے ہوتی ہے، پائی کہاں جاتی ہے، کرتی کیا ہے، اس کو آپ بیان کریں، اور اس کے بعد پھر جو خدا کی ہدایت کا اس ریلیشن ہے میں چاہوں گا کہ اس پر اور مذہب کے سورسز پہ آپ سے بحث کی جائے۔ تو فطرت عام صاحب آپ کی نظر میں اصل میں ٹھیک ہے جو آپ نے بیان کیا؟ چند لفظوں میں اس کا خلاصہ کر لیجیے، ہم اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں۔ یعنی میں بحیثیت انسان کیا ہوں، اس کے مطالعے کا نام فطرت کا مطالعہ ہے۔ ٹھیک، میں بحیثیت انسان کیا ہوں، یہی وہ چیز ہے جو میرے تمام علم کی بنیاد ہے۔ انسان کے بارے میں میرا علم یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے باطن کے احساس کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، اور جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو پھر استقراء کا عمل شروع ہو جاتا ہے، یعنی میں دوسروں کو دیکھتا ہوں۔ پہلا شاہد میرا اپنا ہی شعور ہوتا ہے، اور دوسرا شاہد دوسروں کا شعور ہوتا ہے۔ یہ شعور خیشتن اور یہ شعور دیگر، یہ سب مل کے میرے سامنے ایک تصویر بناتے ہیں۔ اس سے جو مقدمات ترتیب پاتے ہیں، جو بنیادیں مجھ پر واضح ہوتی ہیں، جو اولیات میرے سامنے آتے ہیں، انہی کو پیش نظر رکھ کر میں ہر علم کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یہی معاملہ مذہب کا بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مذہب کی ہدایت ہمیں دی ہے، وہ بھی بالاجمال اسی طرح سے انسان کی فطرت میں ڈال دی ہے۔ جب وہ بالاجمال یہاں موجود ہے، بالقوہ اندر ڈال دی گئی ہے، جس کو قرآن مجید نے بہت ہی بلیغ تعبیر سے ارشاد فرمایا کہ یہ گویا الہام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور یہ واضح کر دیا اسی آیت کے بعد کہ اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہم سب جواب دیں۔ یعنی یہ جو سوال ہوتا ہے کہ کیا وحی سے پہلے بھی ہمیں اس کی تکلیف دی گئی ہے کہ ہم فطرت کے ان تقاضوں کی پیروی کریں؟ یقیناً دی گئی ہے۔ چنانچہ دیکھیے فرمایا ہے کہ جب ہم نے تمہارا تصفیہ کیا، تمہیں ہر لحاظ سے بنایا سنوارا، تمہارے اندر ہم نے خیر و شر کو الہام کر دیا، تو پھر اس کے بعد قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اب فلاح اس کے لیے ہے جس نے اس رہنمائی میں عقل اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اس کو پاکیزہ بنایا، اور جس نے اس کو آلودہ کیا وہ اپنے لیے بربادی کا سامان کر رہا ہے۔ تو یہ بات پوری طرح واضح کر کے اس کے بعد گویا ہمارے لیے دین کی ابتدا کر دی گئی۔ اب دین کی ابتدا جب ہو گئی، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کے اندر، آدم و حوا میں جب دین کی ابتدا ہو گئی، تو اب یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ چونکہ یہ مسئول ٹھہرائے جا رہے ہیں، تو اللہ یہ عنایت فرمائے، یہ کرم فرمائے کہ ان کو اب اپنی ہدایت بھی دے دے۔ وہ اپنی ہدایت کیا ہے؟ وہ اسی اجمال کی تفصیل ہے، یعنی جو آپ کے اندر ڈال دیا گیا ہے اس کو اب پوری طرح متعین کرنا ہے، اس میں اختلافات کے امکان کو رفع کرنا ہے، اس کو تفصیلات میں تبدیل کر کے ایک پوری دینی ہدایت یا شریعت میں بدل دینا ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کے ذریعے سے کیا جو وحی سے ہم کو ملتی ہے۔ تو ہماری فطرت اور وحی کا تعلق اجمال اور تفصیل کا ہے، یا یوں کہیے کہ وہ چیزیں جو بالقوہ موجود ہیں، جب وہ بالفعل سامنے آتی ہیں تو ان کی تعیین اور تدوین کا ہے۔ یہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے پھر جاری رکھا، اور پیغمبروں کے بھیجنے کی وجہ یہ بتائی قرآن مجید میں کہ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ اس ہدایت پر ہی اپنی زندگی شروع کیے ہوئے تھے، لیکن ان کے مابین جب اختلافات ہوئے، سورہ یونس میں اس کو واضح کر دیا ہے کہ جب اختلافات ہوئے تو پھر ہم نے کیا
فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، پھر نبوت کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ اس سے یہ بات واضح کر دی کہ انسان کے اندر جو کچھ بالاجمال ودیت ہے، اس میں چونکہ اس بات کا امکان تھا کہ لوگ انحراف اختیار کر لیں، مختلف راہوں پر چل نکلیں، ایک لمبی جد و جہد میں جا کر کسی چیز کی تعین کریں، اللہ نے یہ کرم فرمایا، احسان فرمایا کہ پہلے انسانی کو اس کی اس اجمالی ہدایت کے ساتھ اپنی وحی سے نواز دیا۔ یہ پہلا اللہ تعالیٰ کا امتنان و احسان تھا۔ پھر اس کے بعد فیصلہ کر دیا کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ گویا نبوت کیا ہے؟ وہ امتنان ہے، احسان ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ جس بنیاد کے اوپر انسان کو مسئول ٹھہرا رہے ہیں اور بنیادی طور پر مسئول ٹھہرا رہے ہیں، وہ فطرت کا وہی الہام ہے۔ چنانچہ ہم نے یہ دیکھا اس سے پہلے کے مباحث میں کہ قرآن مجید نے ہمیں پوری طرح متنبع کر کے یہ بتا دیا کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں یہ عذر قیامت میں نہیں پیش کر سکتے کہ ہمیں تو بتایا نہیں گیا تھا، خبر نہیں پہنچی تھی، کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، ہمارے آباء و اجداد کی روایت تھی۔ نہیں، میں نے یہ چیز تمہارے اندر ڈال دی ہوئی ہے، اس کو میں تمہارے سامنے لے آؤں گا اور وہ واقعہ بھی سامنے لے آؤں گا جو ہوا تھا اور جس میں تم نے اقرار کیا تھا کہ تم میرے بندے ہو، اور پھر اس کی بنیاد پر پوچھوں گا۔ اور یہی معاملہ جو ہے وہ خیر و شر کا ہے، یعنی خیر و شر کے وہ مبادی، وہ اصول جن کے اوپر پوری انسانیت ایک عالمگیر اتفاق رکھتی ہے۔ اس تعلق کو وحی کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ متعین کیا جاتا ہے، اس کی تفصیلات کی جاتی ہیں، بلکہ ایک باقاعدہ شریعت کی صورت دے دی جاتی ہے۔ اچھا، ہم سے بڑی تفصیل سے آپ نے بتایا کہ فطرت کا یہ جو مطالعہ ہے کیوں ناگزیر ہے اور فطرت کا تصور اصل میں ہے کیا۔ قرآن مجید کا ایک مقام میں دیکھ رہا تھا جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نفس لوامہ۔ تو یہ جو نفس لوامہ ہے، یعنی ملامت کرنے والا جو نفس ہے، یہ بھی اصل میں اسی بات کو ہی واضح کیا جا رہا ہے کہ جب انسان اپنی اصل فطرت سے ہٹتا ہے، خدا کی ہدایت سے ہٹتا ہے، تو وہ اندر کا شعور اس کو پکار کر واپس بلا رہا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے سورہ قیامہ میں اس کو باقاعدہ دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ تمہارے اندر ایک نفس ملامت گر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ بتا رہا ہے کہ خیر و شر کا جو شعور تمہیں دیا گیا ہے وہ محض ایک استعداد نہیں ہے، وہ خیر و شر کا شعور تمہیں خیر اور شر میں امتیاز دیتا ہے۔ اس امتیاز کی بنیاد پر تمہیں یہ چیز واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ ان کا نتیجہ ایک نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جو عدالت تمہارے اندر ہم نے لگا دی ہے، جس عدالت کے ساتھ تمہیں پیدا کر دیا ہے، یہ عدالت گواہی دے رہی ہے کہ ایک دن پورے عالم کے لیے ایک بڑی عدالت بھی لگے گی۔ اور پھر خاتمہ کلام میں یہ فرمایا ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، یعنی انسان جتنے چاہے عذر تراشے وہ خود اپنے اوپر گواہ ہے۔ یہ وہ گواہی ہے جو اصل میں فطرت کی گواہی ہے۔ میں اس گواہی کی بنیاد پر اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہوں۔ جس وقت نبوت آتی ہے، جس وقت وحی آتی ہے، جس وقت اس کی تفصیلات ہوتی ہیں، تو پھر میں ان میں سے ایک ایک چیز کا مکلف ہو جاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فطرت کہہ رہی ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس اجمال میں موجود تھا یہ اسی کی تفصیل ہے۔ چنانچہ قرآن مجید اپنی دعوت کو ذکر اور ذکرہ کہتا ہے۔ یہ یاد دہانی ہے، جو کچھ اندر موجود ہے یہ اسی کو نمایاں کیا گیا ہے۔ اور میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ ہمارے تمام علوم اسی طرح ہیں، یعنی یوں نہیں ہے کہ خارج سے کوئی علم آتا ہے اور ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ ہم اپنی فطرت کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کا تجزیہ کر کے وہ مقدمات پیدا ہوتے ہیں، انہی کو ہم استقراء کے نتیجے میں اور استنباط کے نتیجے میں، انفرنس کے نتیجے میں علم میں تبدیل کرتے ہیں۔ مذہب بھی ایسے ہی ہوتا، اسی طرح سے ہم اس کو دریافت کرتے، اسی طرح سے اس کو تبدیل کرتے۔ انسانوں نے جو مذاہب پیدا کیے ہیں وہ ایسے ہی پیدا کیے ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسئول ٹھہرایا ہے، یہ معاملہ ہم پر نہیں چھوڑا، بلکہ جو کچھ بالاجمال تھا اس کی تفصیل خود کر دی، تاکہ انسان اپنی اسی زندگی میں، یعنی آدم اپنی زندگی میں، ان کی اولاد ان کی زندگی میں حقیقت کے معاملے میں کسی الجھن میں مبتلا نہ ہو۔ اسی وجہ سے اس کو اللہ کا احسان اور امتنان کہا جاتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یہ واجب تھا کہ وہ پیغمبر بھیجے، اس نے تو ہدایت دے دی تھی، وہ اس کی بنیاد پر پوچھ سکتا تھا۔ اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کی نوازش ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کر کے ہمیں اختلافات سے، تشدد سے، افتراق سے بچا لیا اور وہ صحیح راستہ بتا دیا جو ہماری فطرت کی آواز ہے۔ اچھا غلام صاحب، آپ نے اپنی کتاب کا جب آغاز کیا اس میں یہ لکھا کہ دین اللہ کی یہ وہ ہدایت ہے جو اس نے فطرت میں ودیت فرمائی۔ اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی وساطت سے وہ ہدایت ہم تک پہنچائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کے آخری پیغمبر ہیں۔ یہ جو جملہ ہے، یہ جملہ ہم بطور مسلمان جب اس کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، عام رجحان یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پچھلی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اور باقی جتنے انبیاء تھے وہ بھی اصل میں تمہید کے طور پہ آئے، اصل میں بھیجنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مقصود تھا۔ تو آپ کی یہ جو بات ہے یہ ایک بالکل دوسری اورینٹیشن دیتی ہے کہ تمام انبیاء ایک ہی پیغام لے کر آئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پہلے نہیں بلکہ آخری پیغمبر ہیں۔ اس بات کی طرح تفصیل کیجیے گا۔ میں نے جو الفاظ وہاں استعمال کیے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو اجمال میں ہدایت دی گئی تھی، یعنی ہمارے اندر ڈال دی گئی تھی، اب اس کی تفصیل کی ضرورت پیش آئی۔ تو یہ تفصیلات ہیں جو ہمیں پیغمبروں کے ذریعے سے دی گئیں۔ یہ تفصیلات دینے کا سلسلہ کب شروع ہوا؟ قرآن مجید نے ہم کو بتایا کہ اس میں کوئی وقفہ نہیں آیا، یعنی جیسے ہی ایک باشعور ہستی کی حیثیت سے آدم و حوا کو وجود بخشا گیا، ان کی فطرت سامنے آ گئی، انہیں ایک باغ میں رکھ کے اس کے ظہور کا مشاہدہ کرا دیا گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملنا شروع ہو گئی۔ یہ گویا اس کے ساتھ ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب ابتدائی سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور ضروری تفصیلات بتا دی گئیں۔ زندگی بڑی سادہ تھی اس وقت۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم بھی اس کا کچھ مطالعہ کرتے ہیں سائنسی لحاظ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ گویا ہنٹرز اور گیدرز تھے، یعنی پھل اتار لیے، کوئی گوشت کھا لیا، کسی جانور کو ذبح کر لیا، کچھ تھوڑی بہت کھیتی شروع ہو گئی۔ تو بڑی ابتدائی سی زندگی تھی، بڑی تھوڑی آبادی تھی، کسی ایک خاص ہی جگہ پر لوگ موجود تھے، تو اس میں زیادہ اختلافات نہیں ہوئے۔ ایک لمبے عرصے تک معاملات درست چلتے رہے، لیکن پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ ما کان الناس الا امۃ واحدہ فاختلفوا، پھر اس کے بعد اختلافات شروع ہو گئے۔ جب اختلافات شروع ہو گئے تو اب اللہ تعالیٰ نے رفع اختلاف کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، وہ آ کے وہ اصل بات یاد دلائیں، وہ انسان کی فطرت کی طرف اسے توجہ دلائیں۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ یہ پورا دین ہے کیا، یہ کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ یہ اصل میں اللہ کی بنائی ہوئی وہ فطرت ہے جس پر انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، اور یہ کہا کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی اس فطرت میں تبدیلی نہ کرو۔ اسی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ۔ تو یہ وہ حقیقی اسلام یا بنیادی اسلام تھا جس کی تفصیلات اب پیغمبروں نے کرنی شروع کی۔ یہ تفصیلات ایک کے بعد دوسرے پیغمبر کے ذریعے سے پہنچتی رہیں۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ جیسے جیسے انسان کی ضروریات بڑھتی گئیں، تمدن میں تبدیلیاں آتی چلی گئیں، اس کے لحاظ سے بعض چیزوں کی مزید تفصیل کا سلسلہ بھی جاری ہو گیا۔ شریعت کے معاملات تفصیلات میں تھوڑی بہت تبدیلیوں سے گزرتے گئے، لیکن بنیادی دین کیا تھا؟ اللہ پر سچا ایمان، اللہ کے پیغمبروں پر سچا ایمان، اللہ کی سچی معرفت اور اعلیٰ اخلاقی اصول۔ اس بنیادی دین میں نہ کسی تبدیلی کا کوئی سوال تھا، نہ پہلے دن، نہ بعد میں، نہ قیامت تک کسی تبدیلی کا سوال ہوگا، لیکن شریعت کے معاملات لوگوں کی ضرورت کے لحاظ سے، تمدنی تقاضوں کے لحاظ سے تھوڑی بہت تبدیلیوں سے گزرتے رہے۔ تمام پیغمبر اس پورے دین کو لے کر آئے، سب پیغمبروں نے یہی ہدایت لوگوں تک پہنچائی۔ چنانچہ آپ قرآن مجید میں دیکھیے کہ وہ بالکل دوسرا تصور پیش کرتا ہے۔ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ کہتا ہے کہ یہ پیغمبروں کی پوری فہرست ہے، یعنی وہاں اگر آپ دیکھیں تو وہ پوری فہرست نام لے کے گنوائی ہے، اور پھر کہا ہے فَبِہُدَاهُمْ اقْتَدِیٰ، آپ کو اسی ہدایت کی پیروی کرنی ہے جو یہ پیغمبر لے کے آئے تھے۔ یعنی دین کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس طرح سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد مزید دیکھیے سورہ شورى میں کیا کہا، شرع لکم من الدین ما وصى بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، گن گن کے، یعنی پوری تاریخ بتا دی ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو وہی دین دیا ہے جو ہم نے اس سے پہلے ان سب پیغمبروں کو دیا تھا، نوح کو دیا تھا، ابراہیم کو دیا تھا، موسیٰ و عیسیٰ کو دیا تھا علیہم السلام۔ ایک ہی دین ہم نے تمہیں دیا، اور سب کو ہدایت کیا کی تھی؟ ان اقیم الدین، کہ اس دین کو اختیار کرو، اس پر قائم ہو جاؤ، اس دین کو اپنی زندگی کا دستور بناؤ، اور آپس میں کوئی تفرقہ پیدا نہ کرو۔ تو گویا قرآن مجید ایک ایسی ہدایت کا ذکر کرتا ہے جو ایسا نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے آئی ہے، بلکہ وہ آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی دے دی گئی۔
پیغمبر اسی کو پیش کرتے رہے، تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ ہر پیغمبر نے اس کو کامل شکل میں اپنی امتوں کو بتایا۔ یہ سلسلہ آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، یعنی ہدایت بھی اپنے اتمام کو پہنچ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے جو نبوت کے ذریعے سے اتمام حجت کا سلسلہ شروع کیا تھا اس کا بھی عالمی سطح پر اہتمام ہو گیا۔ جب دونوں باتیں ہو گئیں تو ایک ایسی کتاب نازل کی گئی جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں، جو اصل میں ہدایت کو بھی بیان کر رہی ہے اور پیغمبر کی بھی قائم مقام ہے۔ ہدایت کو بیان کر رہی ہے، یعنی یہ بتا رہی ہے کہ ایمان کیا ہے، اخلاقیات کیا ہیں، اللہ کی شریعت کیا ہے، یہ بھی بتا رہی ہے، اور اس کے ساتھ اپنے اسلوب کے لحاظ سے تورات انجیل سے بالکل مختلف وہ کام بھی کر رہی ہے جو پیغمبر کرنے کے لیے آئے تھے، کہ مبشرین و منذرین، اللہ کی اس گفٹ کی بشارت دو جس میں کامیاب ہو گئے تو جنت ملے گی، اور اس دن کی بشارت دو کہ جس دن تمہارے لیے نعمت کا فیصلہ کیا جائے گا، اور خبردار کرو کہ اس دن کہیں پروردگار کی پکڑ میں نہ آ جاؤ۔ تو یہ کام بھی قرآن کر رہا ہے، چنانچہ قرآن مجید نے خود اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ پورے عالم کے لیے ایک نذیر ہے، خبردار کرنے والا ہے، یعنی پیغمبر اور پیغمبروں کے ساتھ جو کتابیں آتی تھیں ان دونوں کے مجموعے کو اب اس کتاب الہی کی شکل دے دی گئی ہے۔ اچھا ہم سے جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر جس کا خاتمہ ہوتا ہے، ان کے ہاں دین ہمیشہ سے ایک ہی تھا، تو اس پر ایک سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ ہم یہ عام طور پر مانتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیا پیغمبر آتا ہے وہ پچھلی شریعت کو منسوخ کر دیتا ہے، لہٰذا اب آپ پچھلی شریعت کا، پچھلے قانون کا کوئی حوالہ نہیں دے سکتے، یعنی دین کو آپ نے جو لینا ہے وہ صرف اپنے پیغمبر سے لینا ہے، پیچھے کی بات نہ کریں۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے، ہم آگے اس پر بڑھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے نزدیک دین کا بنیادی سورس کیا ہے، لیکن یہ ایک الجھن کو ذرا سلجھائیے کہ یہ پیچھے کی بحث کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اگر میں مسلمان ہوں، میرے سامنے رسول اللہ کھڑے ہیں تو میں ان سے دین لے لوں گا، انہوں نے کہاں سے لیا، وہ کس روایت سے آئے ہیں، وہ تو سب منسوخ ہو چکا، یہ پیچھے سے بات شروع کیوں ہوتی ہے؟ یہ بات بالکل غلط ہے کہ منسوخ ہو چکا۔ سیدنا مسیح علیہ السلام، آپ پہاڑی کا باز جس کو سرمن آف دا ماؤنٹ کہتے ہیں، نکالیے ذرا انجیل میں، متی کی انجیل میں یہ شروع ہوتا ہے یہاں سے کہ میں تورات کو منسوخ کرنے نہیں آیا، میں اس کو پورا کرنے کے لیے۔ خود پیغمبر نے بتا دیا، یہ آخری پیغمبر ہے نا بنی اسرائیل کے، یعنی انہوں نے یہیں سے بات شروع کی ہے۔ یہ بات کہ وہ شریعت کو منسوخ کرنے آئے تھے یا تورات کو منسوخ کرنے آئے تھے، یہ تو سینٹ پال کی بدعت ہے جو بعد میں جاری ہوئی، انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کہی، انہوں نے یہی بات کہی۔ یعنی یہ بالکل درست ہے کہ جب پیغمبر آتا ہے تو وہ پہلے سے جو اللہ تعالیٰ کا دین چلا آ رہا ہے اس دین میں حکمت کے مباحث ہیں جن کے تو منسوخ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، یعنی اللہ کو ماننا ہے، فرشتوں کو ماننا ہے، کتابوں کو ماننا ہے، نبیوں کو ماننا ہے، اس کو منسوخ کریں گے آپ؟ قیامت جس کی منادی وہ کرنے کے لیے آتے ہیں، بنیادی اخلاقیات جن کو ہمارے لیے دین کی حجت بنایا گیا ان کو منسوخ کریں گے۔ شریعت کے کچھ احکام ہیں جن کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی پوری شریعت سیدنا آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، آنے والا پیغمبر اس کی تصویب کرتا ہے، یعنی اگر اس میں کہیں کوئی بدعت داخل ہو گئی ہے نکال دے گا، اگر وہ مردہ ہو گئی ہے اسے زندہ کر دے گا، اگر اس میں کسی تبدیلی یا تغیر کی ضرورت ہے وہ تبدیلی اور تغیر ہو جائے گا۔ اس کو خود قرآن مجید نے بیان کیا کہ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم پہلے سے موجود شریعت کے کسی حکم میں تبدیلی کر دیتے ہیں، اس کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں، یعنی وہ چیز ہی مردہ ہو چکی ہے، اس کی تعویلات میں کوئی خرابی پیدا ہو چکی ہوئی ہے، اس کی جگہ تمدن کا تقاضا ہے کہ ایک نیا حکم دیا جائے، کسی چیز کو اب ان تبدیلیوں کے نتیجے میں جو انسانوں کے گرد و پیش میں آ چکی ہوئی ہیں تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، تو ما ننسخ من آیا او ننسیہا، یعنی ہم جب اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی جگہ ایک بہتر چیز لے آتے ہیں۔ تو یوں نہیں ہے کہ آنے والا پیغمبر پچھلی شریعت کو منسوخ کر دیتا ہے، وہ شریعت ایک ہی شریعت ہے، وہ دین ایک ہی دین ہے، منسوخ کیوں کیا جائے گا؟ یہ البتہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس کی تصویب کرتا ہے، گویا اس کی سینکشن، جس کو آپ تقریر و تصویب کہتے ہیں، ان دو الفاظ کو استعمال کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اس لیے کہ جو پہلے سے چلی آئی روایت ہے پیغمبر اس کی تصویب کرے گا اور اس کے بعد تجدید، اصلاح یا ترمیم و تغیر کا کام ہوگا۔ یہ بہت جزوی ہوتا ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دیکھ لیجئے، ایک ایک چیز کو اٹھائیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ پیغمبروں ہی کا پیش کردہ دین ہے۔
اس میں جو بڑی غلطی لوگوں کو لگتی ہے وہ اس وجہ سے لگتی ہے کہ خود شریعت کا پورا جو اسٹرکچر ہے، جو ہمیں تورات سے معلوم ہوتا ہے، ہمیں انجیل سے معلوم ہوتا ہے، ہمیں نبیوں کے صحائف سے معلوم ہوتا ہے، اور پھر قرآن مجید سے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے، یہ سارا اسٹرکچر جو شریعت کا بنایا گیا ہے، یہ پورا کا پورا اسٹرکچر اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایسا واقع ہوا ہے کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق اس وقت کے مخاطبین سے ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق خود پیغمبر کی اپنی ذات اور اس کے معاملات سے ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جو اس وقت پیغمبر کی زندگی میں ایمان لاتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں خود کتابیں واضح کر دیتی ہیں کہ یہ آگے نہیں چلیں گی۔ تو یوں نہیں ہے یہ بات کہ پوری کی پوری شریعت منسوخ کر دی جاتی ہے، اس کے ان احکام میں تبدیلیاں کر دی جاتی ہیں جو یا تو انہی لوگوں سے متعلق تھے، یا خود پیغمبر اس کے گرانے سے متعلق تھے، کسی خاص قوم کا انتخاب کیا گیا تو اس سے متعلق تھے، جو لوگ ایمان لائے ان سے متعلق تھے، ان کو خود کتابیں واضح کر دیتی ہیں۔ تو سچی اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کا دین ہمیشہ سے ایک ہی ہے، وہ ایک ہی دعوت کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ اس میں یہ جو تغیرات ہوتے ہیں یہ اس پہلو سے ہیں، یعنی یہ بتایا جاتا ہے کہ تقریر اور تصویب کے بعد پہلے سے جو چلا آ رہا ہے دین، اس کی سینکشن، میں نے تو آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بالکل وہی دین آپ کو دیا ہے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک، یعنی بالکل اسی دین کو مشروع کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ ہے پیغمبر سارے کے سارے، ان کے نام گنوائے ہیں، فبہداہم اقتدی، آپ ان کی پیروی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ جو آپ کے مخاطبین ہیں وہ بنی اسماعیل، وہ حضرت ابراہیم کے پیرو ہیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا؟ اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، آپ ابراہیم کی جو روایت ہے، ابراہیم کا جو دین ہے، اس کی پیروی کریں۔ پیروی کریں یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے آئین کی پابندی کرنی ہے۔ اب اس میں کہیں ترمیم بھی ہوگی، تغیر بھی ہوگا، جب وہ ترمیم و تغیر ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کو بھی لے لیں گے۔ وہ ترمیم اور تغیر کن کن پہلوؤں سے ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو گن کر بتا دیا، یعنی اگر کسی خاص دور سے متعلق کوئی چیز ہے نکال دی جاتی ہے، اگر کسی خاص گروہ سے متعلق کوئی چیز ہے اس کو الگ کر دیا جاتا ہے، اور پھر پیغمبر آ کے یہ بتا دیتا ہے کہ اب موجودہ تمدنی تقاضوں کے لحاظ سے شریعت کے معاملے میں یہ کچھ نئی چیزیں بھی تمہارے اندر شامل کی جا رہی ہیں۔ پوری بات یوں ہے، اس لیے یوں نہیں کہنا چاہیے کہ وہ ساری شریعت کو منسوخ کر دیتے ہیں، یہ تو خود پیغمبروں کی اپنی تصریحات کے بالکل خلاف ہے۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ بات ماننی کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم دنیا کو یہ پیغام دیں کہ خدا کا دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین پیغمبروں کے ذریعے سے دیا ہے وہ ہمیشہ سے اسلام ہے۔ اس کا اعلان کیا ہے قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں کبھی یہ نہیں ہوا کہ اس نے پہلے یہودیت بھیج دی، پھر نصرانیت بھیج دی، پھر فلاں دین بھیج دیا، اس نے ہمیشہ اسلام بھیجا ہے۔ اللہ کا دین آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اسلامی ہے۔ اس اسلام میں فرقے بن جاتے ہیں، گروہ وجود میں آ جاتے ہیں، چنانچہ یہ یہودیت، نصرانیت یا اس کے علاوہ بعض فرقے اور گروہ یہ اسی طرح بنے ہیں جس طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بن رہے ہیں۔ تعبیرات میں اختلاف ہو گیا، کسی آنے والے پیغمبر کا انکار کر دیا، تو یہ اس طریقے سے فرقے بنتے ہیں۔ یہ یوں نہیں ہے کہ یہ کوئی الگ دین ہے یا مختلف ادیان ہیں جو مختلف لوگوں کو دیے جا رہے ہیں۔ ایک ہی دین، ایک ہی دعوت، ایک ہی شریعت، ان چند تبدیلیوں کے ساتھ کہ جو ہر آنے والا پیغمبر ضروری سمجھتا ہے تو کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ۔ وہ اس کی تصویب کر کے چلتے ہیں، نہ کہ اس کو منسوخ کر کے چلتے ہیں۔ اچھا خان صاحب، یہ جو آپ نے بڑی دلچسپ ایک بات ابھی فرمائی کہ اسلام ہی کے مختلف فرقے ہیں، یہ بیان آپ نے کئی جگہوں پہ پہلے بھی اس طرح اس چیز کو واضح کیا۔ لوگ اس پر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اسلام تو مسلمانوں کا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام ہیں، اسلام کے فرقے تو اسلام کے پیغمبر کے آنے کے بعد وجود پذیر ہوئے۔ جب آپ مسیحیت یا یہودیت کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ تو نان مسلمز تھے، آپ نے ان کو بھی اسلام کا ایک فرقہ قرار دے دیا۔ تو آپ کی جو بات کا پس منظر ہے وہ یہ کہ اسلام کی جو اصولی ہدایت تھی اس کو سامنے رکھ کے وہ منحرف ہو گئے۔ اصل دین اللہ کا ہمیشہ اسلام ہے۔ آپ ذرا قرآن مجید کو پڑھیے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کا کبھی مطالعہ نہیں کرتے، اس کی روشنی میں کبھی چیزوں کو نہیں دیکھتے، اور ہمارے ہاں ابرام اور اصرار بعض مانی ہوئی باتوں پر ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کو آپ نے اپنے گرد و پیش میں دیکھا ہے اسی کو آپ دین سمجھ لیتے ہیں۔
قرآن مجید آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا یہ نام مسلمان جو ہے یہ کس نے رکھا تھا؟ تمہارے باپ ابراہیم نے رکھا تھا. یعنی رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 4000 سال پہلے. تو اندازہ کریں آپ، یعنی یہ کتنی بڑی تاریخ ہے جو قرآن مجید نے بتائی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صدیوں پہلے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، معاف کیجیے گا نہیں، 2500 سال پہلے، اس وقت 4000 سال کے قریب ہو رہے ہیں. اتنی لمبی مدت پہلے جو خدا کے پیغمبر آئے انہوں نے ہمارا نام مسلمان رکھا. تو اس سے پہلے بھی ظاہر ہے کہ یہی دعوت رہی، یہی پیغام رہا. قرآن تو اس ساری داستان کو سنا کے کہتا ہے کہ یہ ایک ہی دین ہے جو میں نے دیا تھا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آخری پیغمبر ہیں، آخری پیغمبر ہیں. سارے پیغمبر اسلام کے پیغمبر ہیں، اسی لیے سب پیغمبروں کو ماننا ضروری ہے. اگر وہ کسی اور دین کے پیغمبر ہوتے تو ہمیں ان کو ماننے کی کیا ضرورت تھی؟ سب پیغمبروں پر ایمان کا مطالبہ اسی لیے کیا جاتا ہے، فرشتوں پر ایمان کا مطالبہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ جبریل کبھی کوئی دوسرا دین لے کے نہیں آئے. خدا کے فرشتے ایک ہی دین لے کر آتے رہے ہیں. ہر پیغمبر کو انہوں نے یہی اسلام کی تعلیم دی ہے، اور ہر پیغمبر کا بنیادی مقصد، اس کی بنیادی دعوت، اس نے جس ایمان و اخلاق کو لوگوں میں پیدا کرنا چاہا وہ ایک ہی تھا، اور اس میں ایک ہی ہدایت ان کو دی گئی. شریعت کے احکام میں کہیں کہیں تبدیلیوں کی ضرورت پڑتی رہی، اور اس میں بھی قرآن مجید نے جہاں سورہ مائدہ میں یہ بتایا ہے کہ شریعت میں جو ہم نے تھوڑی بہت تبدیلیاں کی، تو وہاں یہ کہا ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، جس کو جو ہم نے دیا اسی میں آزما بھی رہے ہیں اور اسی کا ہم نے مواخذہ بھی کرنا ہے. ارغام صاحب، یہ جو آپ نے ابھی بات فرمائی، اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ تو ایک ہارمونی کی صورت میں نکلتا ہے. یعنی مسیحی ہو، یہودی ہو، میں بطور مسلمان جب اس سے مخاطب ہوں گا تو میں کہوں گا کہ ہم سب ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں، تم بھی میرے بھائی ہو، تم بھی جو وہ پیغمبر جن کو میں مانتا ہوں ان کو بھی مانتے تھے، یہ میرے آخری پیغمبر ہیں، اللہ کی یہ ہدایت ہے. تو میرا اس سے جو دعوت کا ریلیشن ہے، میرا اس کو جو مخاطب کرنے کا طریقہ ہے، وہ تو پھر سر تسر بالکل بدل جائے گا. گویا میرے گھر کا ایک بچہ تھا جو ناراض ہو کے چلا گیا، تو اب میں وہی حوالہ دے کے اس کو واپس لا رہا ہوں. دونوں چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گی. قرآن مجید کی وہ دعوت زندہ ہوگی جب آپ یہاں کھڑے ہوں گے جو قرآن نے دی ہے. آپ دیکھیے کہ اہل کتاب کو کیا کہا ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. آؤ اہل کتاب، اس بات پر اکٹھے ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کا دین اسلام ہے. یہ تعارف کرایا ہے کہ میرے دین کے یہ نام تم نے رکھ لیے ہیں، یہودیت، نصرانیت. میں نے تو ہمیشہ اپنے دین کا نام اسلام ہی رکھا ہے. ان کو بتایا ہے کہ تم بھی تو اپنے آپ کو ابراہیمی سے متعلق کرتے ہو. تو ابراہیم نے کیا کیا تھا؟ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تو تمہیں اسلام کا نام دیا تھا. تو اصل میں ہم تو انہیں ان کے دین کی یاد دہانی کرا رہے ہیں. یعنی ان کے سامنے کوئی نیا دین نہیں پیش کر رہے، انہیں بتا رہے ہیں تمہارا دین اصل میں یہ تھا، تمہارا دین اصل میں یہ ہے، اور محمد الرسول اللہ کی ذات سے اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے، ساری انسانیت پر احسان کیا ہے. وہ رحمت للعالمین ہے کہ انہوں نے آ کے تمام اختلافات میں خدا کا آخری فیصلہ اس طرح سنا دیا ہے کہ اب اس کے بارے میں کسی ابہام کی گنجائش نہیں رہی. یہ ایک پہلو ہے. اس میں آپ کی دعوت، آپ کا انداز بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. یہ پرانی کتابوں کے نقائص ڈھونڈنا، یہ ان کے اندر تحریفات تلاش کرنا، یہ مناظرہ بازی کے طریقے پر دین کو پیش کرنا، دوسروں کی تقلید کرنا، یہ ہمارے ہاں کی بدقسمتی ہے. قرآن مجید بالکل دوسری جگہ سے کھڑا ہو کے بات کر رہا ہو، تو کہہ رہا ہے تم سب میرے ہو، تم سب نے اسی دین کو قبول کیا تھا، تم سب پیغمبروں کے پیرو ہو. آؤ اس پیغمبر کی پیروی کرو جس کی پیشین گوئی خود تمہارے ہاں موجود ہے. تم اس کا انتظار کر رہے تھے، وہی پیغمبر آ گیا ہے. تو دعوت میں یہ تبدیلی آئے گی. فلسفے میں جو تبدیلی آئے گی وہ یہ ہے کہ اب کوئی 15، 20، 50 ادیان نہیں ہیں، 2 ہی دین ہیں دنیا کے اندر. ایک مسٹیکل ریلیجنز جن کو آپ صوفیانہ مذاہب کہتے ہیں، وہ انسان کی ایجاد ہے. یعنی فلسفے میں انسان نے جو بنیادیں قائم کیں، جو ما بعد طبیعت ایجاد کی، اس کے پس منظر میں ایک دینی فکر پیدا ہوا. یہ صوفیانہ مذاہب میں آپ کو نظر آتا ہے، جیسے بدھ مت میں نظر آئے گا، جس طرح کہ ہندو مت کی بات کی تعبیرات میں نظر آئے گا. تو یہ مذاہب ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ الہامی مذہب. الہامی مذہب ایک ہی ہے، وہ اللہ کا دین ہے، وہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک ایک ہی رہا ہے. اچھا، اس بحث کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم سر جب یہ تو ہم تفصیل سے زیر بحث لائیں گے کہ انبیاء کے اندر فضائل یا فضیلت کی جو بحث ہے، آپ نے کتاب میں بھی اس کو آگے بیان کیا ہے تفصیل سے. لیکن ایک پہلو سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب
تمام انبیاء اللہ کی دعوت لے کر آئے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور اس دور میں جو ریلیونٹ احکام تھے شریعت کے قانون کے وہ لے کر آئے. تو اس لحاظ سے یہ جو ذمہ داری ہے بات پہنچانے کی، اس میں کسی کی کوئی فضیلت یا برتری نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ایک عام تصور ہے مسلمان کا کہ ٹھیک ہے باقی انبیاء بھی یہی کچھ لائے ہوں گے، شریعت بھی، لیکن ہمارے جو پیغمبر ہیں وہ تو آخر میں آئے ہیں، لہٰذا ان کا کمپیریزن باقیوں سے نہیں بنتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو موضوع بنایا ہے باقاعدہ سورہ بقرہ میں، اور موضوع بنا کے یہ بتایا ہے کہ تمہارے ہاں اختلافات اور ایک دوسرے کی طعن و تشنیع اور ایک دوسرے کی تذلیل اور تحقیر، اس کا باعث ہی یہ بحث بنتی ہے کہ کس کو کس پر فضیلت حاصل ہے. تو یہ فرمایا ہے کہ ہم نے تمام پیغمبروں کو کسی نہ کسی پہلو سے دوسرے پر فضیلت دی، پہلی بنیادی بات. اور یہ کہا ہے تمہارا کلمہ جامعہ کیا ہونا چاہیے، لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم پیغمبر ہونے کے لحاظ سے، دین کی دعوت پیش کرنے والوں کے لحاظ سے، اللہ کی ہدایت لے کر آنے والوں کے لحاظ سے پیغمبروں میں کوئی فرق نہیں کریں گے. پھر یہ بتایا ہے کہ ہم نے ہر پیغمبر کو بعض ایسی فضیلتیں دی ہیں جو دوسروں کو نہیں دی، نام لے کے گنوایا ہے کہ مثال کے طور پر دیکھو ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام کیا، یہ ہم نے کسی اور کے ساتھ نہیں کیا. ہم نے مسیح علیہ السلام کی روح القدس کے ذریعے سے مدد کی، اور اس طرح جو چیزیں اس دنیا میں بالکل خرق عادت ہو کے شب و روز ہونا شروع ہو گئیں وہ اور کسی کے ساتھ نہیں ہوا. اسی طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے یہ بتایا کہ مجھے کن چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے، تو آپ نے وہ 6 چیزیں گنوائیں. یہ میں نے بڑی تفصیلی بحث کی ہے، جب اس کا موقع آئے گا تو آپ یہاں بھی اس کو زیر بحث لا سکتے ہیں. بڑی تفصیلی بحث اپنی کتاب میزان میں نبی کی فضیلت کے زیر عنوان کی ہے. تو جو تصور ہمیں قرآن نے دیا ہے، جو تصور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جس پر بعض موقعوں پر جب لوگوں نے خلاف ورزی کی تو آپ نے شدت سے ٹوکا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس طرح کی مطلق فضیلت کی باتیں مت کرو. بعض معاملات میں ایک پیغمبر کو کوئی فضیلت حاصل ہے، بعض میں کسی دوسرے کو، اور مجھے جن چیزوں میں فضیلت حاصل ہے وہ میں تم کو بتا رہا ہوں. یہ ہے صحیح تصور. اس تصور پر کھڑے ہو کر ہم یہ کہتے ہیں سب پیغمبر ہمارے پیغمبر ہیں. یہ دین جن جن صورتوں میں بھی آیا ہے ہمارا دین ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے ذریعے سے اس دین میں جو کچھ غلطیاں پیدا کر دی گئی تھیں، جو بدعتیں ایجاد کر لی گئی تھیں، سب کی تطہیر کر کے اسی دین کو صاف کر کے بیان کر دیا ہے جو آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا. اچھا صاحب، آپ نے یہ لکھا اپنی کتاب میں کہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کے آخری پیغمبر ہیں جن کے ذریعے سے اب ہمیں دین دیا گیا، وہی گویا دین کے تنہا ماخذ ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ خود پیغمبر جس عہد میں آئے ہیں، جس دور میں آئے ہیں، میں سمجھنا یہ چاہتا ہوں آپ سے کہ اس سے پیچھے، یعنی اس سے متصل پیچھے خود آپ کے پیچھے کون سی روایت ہے جو کھڑی ہوئی ہے، اور کون سی خدا کی دینی ہدایت ہے جس کو آگے آپ کیسے بیان کرتے ہیں، اس کے طریقہ کیا، وہ ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تفصیل سے زیر بحث لائیں گے. لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ سینیریو کیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو عرب میں مبعوث کر دیا. یعنی دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیغمبر نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ ایک زمانے تک، اور قرآن نے اس کو جگہ جگہ بیان کی، ایک زمانے تک تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ رہا کہ ہر قوم میں ایک رسول بھیجا گیا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. یہ سورہ یونس میں اصول کے طور پر بیان کر دیا ہے کہ ہمارا یہ طریقہ رہا، ہر قوم میں ہم رسول بھیجتے رہے، اس رسول کے ذریعے سے ایک قیامت صغریٰ دنیا میں برپا ہو جاتی تھی، اور اس طریقے سے ان لوگوں کا فیصلہ کر دیا جاتا تھا. یہ رسول ظاہر ہے کہ اللہ کی ہدایت لے کر آتے تھے، یہ اس کی شریعت لے کر آتے تھے، تو ہر قوم کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہا. اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ پھر ہم نے اپنے اس اسکیم میں تبدیلی کی، اور تبدیلی یہ کی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم پر اتمام حجت کرنے کے بعد اپنے مشن سے فارغ ہو گئے تو ان کو ایک دوسرا مشن سپرد کیا، اور وہ یہ تھا کہ اب دنیا چونکہ تبدیل ہونے والی ہے، سلطنتوں کا دور آنے والا ہے، لوگوں میں روابط بڑھنے والے ہیں، تو اب یہ ہے کہ ہم دنیا میں، جو اس وقت کی دنیا تھی، اس دنیا میں مرکزی مقام پر 2 شہروں کا انتخاب کریں یا 2 علاقوں کا انتخاب کر رہے ہیں، ایک فلسطین اور دوسرے عرب. یہ انتخاب کر لیا گیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے، اور قرآن نے یہ ساری تفصیل بیان کی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے تقاضا کیا گیا کہ آپ اس جزیرہ نما عرب میں، اس وادی غیر ذی زرع میں آپ ہماری عبادت گاہ بنائیں.
اور اس کے بارے میں مزید یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں وہ قدیم ترین عبادت گاہ تھی جو اس وقت ڈھہ چکی تھی، اس کے پتھر بھی لوگ لے کر جا چکے تھے، ویرانہ بن چکی تھی، اس کو انہوں نے تعمیر نو کر کے کھڑا کر دیا۔ جب یہ عبادت گاہ بنا دی گئی تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپ اپنے ایک بیٹے کو یہاں آباد کریں اسماعیل، اور دوسرے بیٹے کو آپ ادھر آباد کریں کنعان میں جو فلسطین کا علاقہ ہے۔ اس طریقے سے گویا دو علاقوں کا انتخاب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم اس پوری کی پوری ذریت میں نبوت کو بتدریج خاص کر دیں گے، یعنی باقی جگہوں پہ دنیا میں اب نبی نہیں ہے، باقی جگہوں پر اب نبی نہیں آئیں گے۔ چنانچہ اس کو بیان کیا ہے سورہ آل عمران میں کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یعنی ہمارا انتخاب پہلے انفرادی تھا، اس میں آدم اور نوح کی مثال دی، اب ہمارا انتخاب جو ہے وہ قومی ہے، تو اب ہم نے ذریت ابراہیم آل ابراہیم و آل عمران، یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے اس خاندان میں جو حضرت مریم کے والد ہیں ان کا نام ہے، تو اس کا ہم نے انتخاب کر لیا ہے۔ یہ انتخاب کر کے گویا بتا دیا گیا کہ اب یہ پوری ذریت اس منصب پر فائز ہوگی۔ اسی کو بیان کیا قرآن مجید نے کہ ہم نے جب مختلف پہلوؤں سے اپنے بندے ابراہیم کا امتحان کر لیا تو ہم نے اعلان کیا کہ انی جاعلک للناس اماما، اب ہم پوری انسانیت کے لیے ابراہیم کو امام بنا رہے ہیں، یعنی اب مذہب کی پیشوائی، مذہب کی ہدایت وہ ابراہیم کے حوالے سے پیش کی جائے گی۔ چنانچہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس عرب میں ابراہیمی دین اور اس کی روایت دین حنیف کے نام سے موجود تھی، پوری طرح پہلے سے موجود تھی۔ حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں یہ قریش، نماز پڑھی جاتی تھی، جمعہ کا اہتمام ہوتا تھا، حج کیا جاتا تھا، عمرہ کیا جاتا تھا، قربانی کی جاتی تھی، یعنی تمام عبادات رائج تھیں پوری طرح ان کے ہاں۔ اسی طرح سے دین کے بنیادی اخلاقیات تھے جن کو وہ لوگ بیان کرتے تھے۔ اسی طرح سے جو آپ کے ہاں آداب زندگی ہیں، جیسے مثال کے طور پر بال موڑنا ہے، مزمزہ کرنا ہے، استنشاق کرنا ہے، وضو کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اسی طرح کی اس طرح موجود تھیں۔ سلام کرنا ہے، اسی طرح الحمدللہ کہنا ہے، چھینک آ جائے، یعنی جو ہمارے ہاں دین میں آداب بیان کیے گئے ہیں وہ سب کے سب موجود تھے۔ نکاح اسی طرح کیا جاتا تھا، طلاق کا پورا قانون موجود تھا، یہ سب چیزیں موجود تھیں۔ اگر آدمی کو اللہ توفیق دے اور وہ مطالعہ کرے تو یہ معلوم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں جو جلیل القدر اہل علم ہیں ان میں مثال کے طور پر شاہ ولی اللہ نے پوری فہرست فراہم کر دی ہے اس کی۔ حجت البالغہ میں انہوں نے بتایا ہے کہ کیا کیا چیزیں رائج تھیں۔ اس وقت بھی جن لوگوں نے عرب کی تاریخ پر کام کیا ہے انہوں نے اس تاریخ کے تمام مصادر کو جمع کر کے یہ سب چیزیں بیان کر دی ہیں۔ تو چنانچہ جو ایک اس معاملے میں گویا انسائکلوپیڈیا کی سطح پر بڑا کام ہے وہ جواد علی نے کیا ہے، اور یہ المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام کو آپ دیکھیں، اس میں خاص طور پر جو چھٹی جلد ہے وہ اس دینی روایت کو بیان کرتی ہے جو عربوں کے ہاں موجود تھی۔ تو یہ ساری روایت ایک اسٹیبلش دینی روایت کی حیثیت سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پس منظر میں موجود ہے۔ دوسری جانب حضرت اسحاق کی اولاد بنی اسرائیل، ان کا فلسطین میں مرکز بنایا گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کسی قوم کو آزاد کرانے نہیں آئے تھے جس طرح کے لوگ بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے اس فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے آئے تھے کہ بنی اسرائیل کا انتخاب کیا گیا ہے، ان کو مصر سے نکالا جائے گا، یہ فلسطین میں آباد ہوں گے اور وہاں اللہ کی توحید کا مرکز بنائیں گے۔ وہ بنایا گیا، پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ بنا، وہاں پر داؤد و سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی قائم ہوئی، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مسجد بنائی گئی جس کو آپ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ تو ایک لمبے عرصے تک یہ مرکز بھی موجود رہا اور اس جانب یہ بنی اسماعیل بھی موجود رہے۔ تو بنی اسماعیل کے ہاں جو دین کی روایت تھی اسی کو ملت ابراہیم کہتا ہے قرآن مجید۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کی ابتدا کی تو اسی ملت ابراہیم کی پیروی سے بات شروع کی، یعنی یہ شروع ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگر کسی جگہ کوئی بدعت تھی تو اس کی اصلاح کرنا شروع کی، اگر کوئی چیز مردہ ہو گئی تو اس کو زندہ کیا، اگر کسی چیز میں کوئی ترمیم تغیر کرنا تھا تو وہ کر دیا۔ اس طرح سے یہ دین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے شروع ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو لیتے تو ہم محمد الرسول اللہ سے ہیں، یعنی اب آپ کی سینکشن، آپ کی تصویب یہی اصل میں فائنل چیز ہے، لیکن اس کی تاریخ ذہن میں رکھنی چاہیے
تاکہ یہ جانیں کہ اسلام کی ابتدا 14 صدی پہلے نہیں ہوئی، یہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے عرب میں آیا اور وہاں پر ملت ابراہیمی، دین حنیف کے نام سے جاری تھا، جس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور پھر آپ نے اس کو تصویب کے ساتھ اس کو برقرار رکھتے ہوئے اس کو سینکشن دے کر آگے انسانوں کے لیے جاری کر دیا۔ ٹھیک ہے صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، بہت تفصیل سے آپ نے بتایا۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ فطرت کی ہدایت کی موجودگی کے بعد اس کی تفصیلات کیسے پیغمبروں کی وساطت سے انسانوں کو ملتی ہیں، اور پھر پیغمبروں کا وہ جو پیغام ہے اس کا باہمی ریلیشن اور تعلق کیا ہے، اور آخر میں بہت تفصیل سے ہم نے یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس عہد میں تشریف لائے ہیں تو اس عہد کا منظرنامہ کیا ہے، وہ کس روایت میں کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ کیا پیغام ہے کہ جس کو وہ آگے جاری فرما رہے ہیں۔ یہ سلسلہ گفتگو ابھی جاری ہے، اس میں کچھ بہت اہم سوالات ہیں، مثلا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو دین ہمیں دیا اس کے سورسز کیا ہیں، اس کا ماخذ کیا ہے، وہ اخذ کہاں سے کیا جائے گا۔ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے پروگرام کا یہاں وقت ختم ہوتا ہے۔ کوئی فیڈ بیک آپ دینا چاہیں، موضوع سے متعلق کوئی سوال ہو تو ای میل کیجیے IH@duniatv.tv پہ۔ اپنے میزبان محمد حسن الیاس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔